بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا قوم نے موسیٰ کی من بعدہ بعد اس کے من حلیہم اپنے زیوروں سے عجلاً بچھڑا، جسداً بچھڑے کا جسم، لہو واسطے اس کے خوار آواز تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے کتاب لینے کے لیے، 30 دن اعتکاف کیا، قوم کو بھی 30 دنوں کا کہہ کے تشریف لے کے گئے، لیکن 10 دن اور قیام کرنا پڑا تو پیچھے سے پھر قوم بہک گئی اور انہوں نے وہ بچھڑا بنا لیا۔ وہ سامری نے ان کو مشورہ دیا اور ان سے وہ زیورات جو فرعونیوں سے، قبطیوں سے وہ انہوں نے لیے تھے، وہ زیورات اس نے ان سے لیے، ان کو پگھلا کے تو بچھڑا تیار کیا۔ اور وہ بچھڑا پھر ایسا تھا کہ جو ہے اس کے اندر اس نے وہ مٹی جو جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے سموں کے ساتھ لگی، اور وہاں سے فوراً گھاس اگاتا تھا، تو وہ دیکھ کر سامری نے وہاں سے مٹی جو ہے نا وہ اٹھا لی تھی کہ یہ مٹی جو ہے یہ ضرور کوئی برکت والی ہے، اس میں کوئی ضرور راز ہے۔ تو وہ جو بچھڑا اس نے بنایا سونے کا، اس بچھڑے میں اس نے جو ہے نا وہ مٹی وہ رکھ دی۔ اس مٹی کی وجہ سے اس میں باقاعدہ حرکت پیدا ہو گئی، اور وہ بولنے لگا۔ بچھڑا جیسے بچھڑا بولتا ہے اس طرح اس کے اندر سے آواز پیدا ہونے لگی۔ تو جب وہ آواز پیدا ہوتی تھی تو لوگ پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، بنی اسرائیلی۔ تو یہ جب وہاں سے چلے تھے، جب فرعون غرق ہوا تھا، تو اس وقت ان کی تعداد جو ہے نا وہ 8,20,000 تھی، یا بعض روایات کے مطابق 7,20,000 تھی۔ البتہ یہ پھر جب واپس لوٹے ادھر، جب آئے جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، تو وہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو پھر سوائے 12,000 کے باقی سب اس کی عبادت میں لگ گئے، بچھڑے کی عبادت میں۔ 12,000 وہ تھے جو ان کو منع کرتے تھے، ان میں سے بھی پھر 2 گروہ تھے، ایک وہ تھا جو اس کی پوجا کرتے تھے، اور ایک وہ تھا جنہوں نے خاموشی اختیار کی، نہ منع کرتے تھے اور نہ پوجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، البتہ منع کرنے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ تو اس میں وہ پھر آواز جو ہے نا وہ جب پیدا ہوتی تو سجدہ ریز ہو جاتے، جب وہ آواز بند ہو جاتی تو اس کے ارد گرد طواف کرنے لگتے جی، پھر جب وہ آواز نکالتا تو پھر یہ سجدے میں پڑ جاتے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، یرو دیکھا انہوں نے، نہیں کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انہ کہ بے شک وہ، لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا کہ نہ وہ ان سے کلام کرتا ہے اور نہ انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راہ کی۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، بنا لیا ہے ان لوگوں نے اس بچھڑے کو اور وہ تھے ظالم جی۔
یعنی اس کو بنا لیا ہے یا اس کو بچھڑے کو لے لیا ہے انہوں نے، اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب ڈالا ہاتھوں کے بل یا اپنے ہاتھوں میں، وَرَأَوْا، اور دیکھا، أَنَّهُمْ، دیکھا انہوں نے، انہم، کہ بے شک، تحقیق، قد، تحقیق، دلو، گمراہ ہو گئے، جی، یعنی جب وہ گرے اپنے ہاتھوں پر، اس کی مراد کیا ہے؟ یعنی جب انہوں نے یہ اپنا بچھڑے کی پوجا کر لی نا، تو بعد میں جب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت غلط کیا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی تو یا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، البتہ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو پھر اپنی انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے دے کے چبانے لگے، جی، تو اساں مطلب غلط کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا فلما سقط فی ایدیہم، اور یعنی پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ہم نے گمراہی کی ہے، یہ بہت ہی گنونا کام جو ہے نا یہ ہم نے کیا ہے، تو پھر اپنی ہی انگلیاں جو ہے نا دانتوں کے نیچے دبانے لگے۔ قالوا لئن لم یرحمنا، تو وہ بولے لئن لم یرحمنا، کہ البتہ اگر نہ رحم کرے گا ہم پر ربنا، ہمارا رب، ویغفر لنا، اور نہ ہمیں بخشے گا، لنکونن من الخاسرین، البتہ ہم ہو جائیں گے نقصان والوں میں سے، جی۔ تو پھر اس وقت وہ مارے ندامت کے اپنی انگلیاں چباتے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ کی تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سارا واقعہ آپ نے یہ پیچھے سنا ہے پہلے پارے میں، یہ دوبارہ اسی کی طرف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا یہ ریپیٹ ہوتا ہے یہاں پہ۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، سخت غصہ میں، غضبان سخت غصہ میں، آصفا غمگین، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، فرمایا کہ کیا ہی برا ہے، بئس ما برا ہے وہ جو، خلفتمونی پیچھے میرے کیا، میرے بعد کیا، یا میری جانشینی میں کیا، من بعدی میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، یعنی ان کو یہ ملامت کی کہ میرے جانے کے بعد جو ہے نا کتنا برا تم لوگوں نے کام کیا ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی ہے اللہ کے، اپنے رب کے حکم کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ بت پرستی سے منع فرماتا ہے اور تم نے میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا، کتنی جلدی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی ہے، جی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دیں تختیاں، غصے میں تھے نا موسیٰ علیہ السلام، جلالی نبی تھے، تو وہ جو تختیاں اٹھائی ہوئی تھی تورات کی، وہ تورات کی تختیاں پھر آپ نے پھینک دی، ڈال دی تختیاں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا سر کو اپنے بھائی کے، جی، اپنے بھائی کے سر کو ایسے پکڑ لیا، بالوں کے ساتھ نا ایسے پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، یعنی ہارون علیہ السلام، حالانکہ وہ 2 سال ان سے بڑے تھے ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے۔
لیکن جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مقام عطا فرمایا تھا، تو وہ اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا کہ میں تجھے اپنا جانشین بنا کے گیا تھا تو یہ پیچھے ایسے کیوں ہوا ہے جی، یجرہ الیہ، کھینچتے ہوئے اس کو اپنی طرف، اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو ایسے پکڑا نا، کھینچا اپنی طرف۔ قال ابن امہ، کہا کس نے؟ ہارون علیہ السلام نے۔ قال ابن امہ، بیٹے ماں کے، جی یعنی میری ماں کے بیٹے، حالانکہ تھے تو بھائی نا، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ اے میرے بھائی، لیکن چونکہ اس وقت جو ہے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکڑ میں تھے اس وقت، تو وہ بھائی نہیں کہا میری ماں کے بیٹے، یعنی کہا کرتے نا اے ماں جائے، جی ان القوم استضعفونی، کہ بے شک قوم نے استضعفونی، کمزور سمجھا مجھے، جی یعنی اے موسیٰ آپ ہیں نا، آپ کی موجودگی میں قوم گمراہ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ مجھے اپنا جانشین بنا کے گئے تو مجھ میں وہ کمال نہیں ہے جو آپ میں ہے، جی لہذا قوم نے مجھے کمزور سمجھا، تو یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ ہارون ہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام تو ہے کوئی نہیں ہے، تو ہارون علیہ السلام بس ٹھیک ہے، خیر ہے، کونی ہے ندی کونی ایسی گل، وہ کہتے ہیں نا وہ کونی ہے ندی کونی ایڈی گل کونی، خیر ہے، اور جی انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے اگر میں ان کو روکتا ٹوکتا باز کرتا، اگر میں ان کو جو ہے وہ بچڑے کی پوجا ان کو نہ کرنے دیتا، تو پھر یہ اس کی محبت میں ایسے مستغرق ہو گئے تھے کہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، پس نہ تانا دلاؤ، تشمت جی یا نہ مارو مجھے، بی الاعداء مجھ پر، بی الاعداء دشمنوں سے، تانا دلاؤ مجھ پر دشمنوں سے، یعنی مطلب اب وہ جو بچڑے کو پوجنے والے ہیں وہ ظاہر ہے وہ تھے تو دشمن ہی نا، کہ وہ جو ہے نا وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اب ان کی وجہ سے آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، تو آپ دشمنوں کو گویا کہ شے دے رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو سزا دے رہا ہوں، جی تو لہٰذا وہ ہمارے دشمن ہیں، آپ کے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، کہ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، تو لہٰذا ان دشمنوں کے سامنے مجھے مار کٹائی جو ہے نا یہ والا معاملہ نہ کریں، یعنی مجھے ماریں گے یا مجھے تانا دلائیں گے دشمنوں کے سامنے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نہ کرو ایسے ظالم قوم کے ساتھ مجھ کو، یعنی مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ ملاؤ، قصوروار تو وہ ہے نا جی، شرک تو انہوں نے کیا ہے، تو آپ مجھے اذیت دے رہے ہیں یا میرے بالوں کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں یا کھینچ رہے ہیں اپنی طرف، تو ظلم تو انہوں نے کیا، ظالم لوگ تو وہ ہیں، تو آپ مجھے میرا ان کے ساتھ شمار کر رہے ہیں، تو ایسے نہ کریں۔ قال رب اغفر لی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، والی اخی، اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم والا ہے سارے رحم کرنے والوں میں سے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔
ٹھیک ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا عجلہ بچھڑا، سینالہم ان قریب پہنچے گا ان کو، غضب غضب، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا اور ذلت یعنی خواری دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گڑھنے والوں کو. یعنی انہوں نے یوں سمجھ لیا نا کہ اللہ جو ہے یہ تو بچھڑے میں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ پہ لینے کے لیے، ملنے کے لیے یا کلام کرنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے وہاں پہ گئے جی. تو بچھڑا جو اللہ جو ہے وہ تو اس بچھڑے کے اندر ہے، اسی وجہ سے یہ حرکت کرتا ہے اور آوازیں دیتا ہے. تو وہ گویا کہ انہوں نے جھوٹ گڑھا اللہ رب العزت پر. تو وہ ان جھوٹ گڑھنے والوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ذلت کا عذاب اور اللہ کے غضب میں یہ شکار ہوں گے. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، سیئات جنہوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا پھر توبہ کی، من بعدها بعد اس کے، وآمنوا اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم بے شک تمہارا رب بعد اس کے البتہ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے جی. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ اور جب ٹھہر گیا عن موسیٰ، موسیٰ سے، غضب غصہ یعنی غصہ اتر گیا یا غصہ ٹھنڈا ہو گیا یا غصہ تھم گیا. ٹھیک ہے. اخذ الالواح تو اٹھا لی پھر تختیاں، اٹھا لی انہوں نے الواح تختیاں، وہ جو غصے کی حالت میں پھینک دی تھی نا پھر انہوں نے تختیاں اٹھائیں. وفی نسختها هدى ورحمة اور اس نسخہ میں یعنی اس عبارت میں یا اس تحریر میں ہدن ہدایت ہے، ورحمۃ اور رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم وہ لربہم یرہبون کہ اپنے رب سے جو خوف کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں. یتقون کا معنی بھی یہی ہے، یرہبون کا بھی یہی ہے. واختار موسیٰ قومہ اور چھانٹ لیے موسیٰ نے قومہ اپنی قوم سے، 70 رجلا 70 مرد، لمیقاتنا وعدہ کے لیے، ہمارے وعدہ کے لیے. میقات کہتے ہیں وقت، جگہ، مقررہ جگہ یا وقت مقررہ جی، اس کو میقات کہا جاتا ہے. یعنی یہ میقات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے میقات کی یہاں بات ہو رہی ہے. ایک میقات کہتے ہیں جب حج شریف پہ یا عمرہ شریف پہ جائیں تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس سے پہلے یا اسی میقات پہ جا کے احرام جو ہے نا وہ باندھنا ہوتا ہے. تو پھر آگے کا سفر احرام باندھ کے تو پھر آگے کا سفر کیا جاتا ہے، اس کو بھی میقات کہا جاتا ہے. یہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے میقات یعنی وعدہ کے لیے
جانے والے لوگ یا اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں پہ جا کے وعدہ کیا انہوں نے. اچھا 70 بندے 70 مرد جو ہے نا وعدہ کے لیے چنے. فلما اخذتہم الرجفۃ، پس جب پکڑ لیا ان کو رجفۃ زلزلہ نے. جی یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے گئے. ٹھیک ہے، یہ جو 12,000 وہ تھے نا جنہوں نے جو منع کرتے تھے ان کو، تو ان میں سے موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کا انتخاب کیا. اب ان کو لے کے گئے تو جب وہاں پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، یہ کلام سن رہے تھے تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم بھی وہ اللہ رب العزت ہم سے بھی کلام کرے. کلام تو ہو گیا لیکن بعد میں انہوں نے مطالبہ کر دیا، کہا کہ جی جس کے کلام میں اتنی لذت ہے اس کا دیدار میں کتنی ہوگی، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جی لیکن جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پھر قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایای، عرض کیا اے رب، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کیا. تو یعنی انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک چیخ سی نمودار ہوئی اور زمین ہلنے لگی، کانپنے لگی، اور وہ سارے کے سارے وہیں پہ ڈھیر ہو گئے. 70 کے 70 بندے جو ہے نا وہ مر گئے وہاں پہ. تو جب وہ مرے تو قال ربی لو شئت، کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اہلکتہم تو موت دیتا ان کو، من قبل مجھ سے پہلے، وایای اور مجھے بھی. جی یعنی اگر موت دینی ہی تھی ان کو تو پھر یہ اپنی قوم میں جب تھے تو اس وقت ان کو موت دے دیتا. اب تو میں اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کر کے تو ان کو لے کے آیا ہوں. جی اب میں قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ میری عزت کا تو جنازہ نکل جانا ہے. جی لوگ مجھ سے مطالبہ کریں گے کہ ہم نے یہ 70 بندے تم سے لینے ہیں، جہاں سے مرضی لے کے آؤ. تو یہ مولا تو نے کیا کیا کہ یہ میں لے کے آیا ہوں جن کو، اور وعدہ کر کے لے کے آیا ہوں ان کو تو نے مار دیا یہاں پہ. یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قربت جو ہے وہ اس کا اندازہ لگائیے کہ کس قدر رب العزت کے ساتھ ان کو وہ مان تھا، اور اس مان کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ التجا کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو ان کو مارنا چاہتا تھا تو من قبل مجھ سے پہلے مار دیتا نا، وایای یا پھر مجھے بھی ان کے ساتھ موت دے دیتا، بات ہی ختم ہو جاتی. نہ انہوں نے پھر مجھ سے پوچھنا تھا اور نہ کچھ، یعنی یہ بھی مار دیے تھے تو پھر مجھے بھی مار دینا تھا. مجھے کیوں زندہ رکھا؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا میں ہلاک کرتا یا میں موت دیتا نہیں، کیا تو موت دیتا ہے یا ہلاک کرتا ہے تو ہم کو بما فعل السفہاء منا، اس وجہ سے جو کیا، فعل کیا بے وقوفوں نے ہم سے. جی یعنی یہ تو بے وقوف ہے، انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی اس مطالبہ کی وجہ سے تو نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. جی تو یہ مطلب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ان ہی الا فتنتک، جی ان ہی الا فتنتک، یہ نہیں ہے، یہ ان نافیہ ہے، نہیں یہ
مگر فتنہ یعنی آزمائش. جی یہ تو مطلب لوگوں نے پھر مجھے ملامت کرنا ہے، مجھ سے پھر ان لوگوں کے بارے میں سوال و جواب ہونے ہیں، مجھ سے انہوں نے پوچھنا ہے کہ تو 70 بندوں کو جو ہے نا، یعنی 70,000 کو یہاں پہ مروایا عذاب کے طور پر، وہ جو بچھڑے کے پوجا کرنے والے تھے نا، تو ان پر عذاب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. جی تو وہ اس پاداش میں 70,000 بندے جو ہیں نا وہ قتل کیے گئے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام 70 بندے وہاں پہ لے کے گئے تو وہاں پہ 70 بندے مر گئے. جی تو کہا کہ یہ تو پھر نہیں ہے، یہ کیا فتنہ، یہ تو فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے. تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، گمراہ کرتا ہے تو اس سے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے. انت ولینا، تو ہمارا مولا ہے. فاغفر لنا، پس بخش دے ہمیں. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو بہتر بخشنے والوں میں سے ہے یا بہتر بخشنے والا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ تو واسطے ہمارے فی هذه الدنیا حسنۃ، دنیا کی زندگی میں بلائی. وفی الآخرۃ، اور آخرت میں انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا طرف تمہارے. آخرت میں بھی ہم نے تمہاری طرف ہی رجوع کیا. قال عذابی، فرمایا کہ میرا عذاب اصیب بہ من اشاء، پہنچتا ہے یا میں پہنچاتا ہوں. اصیب، میں پہنچاتا ہوں. بھی، میں پہنچاتا ہوں اسے جو من اشاء، اسے جسے چاہتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے یہ گھیرے ہوئے ہر چیز کو. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، پس ان قریب لکھوں گا میں ان لوگوں کے لیے یتقون، جو پرہیزگاری کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ ہم بِآيَاتِنَا، وہ ہماری آیتوں پر یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ خصلتیں، یہ خوبیاں جن کے اندر ہوتی ہیں ان کو میں اپنی رحمت جو ہے یہ عطا کرتا ہوں. جی اور عذاب جو ہے وہ ان سے میں اٹھا لیتا ہوں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسولہ، اس رسول کی، نبی الامی الذی، جو نبی ہے، امی یعنی بے پڑھے، غیب کی خبریں دینے والے کی. یعنی وہ لوگ جو پیروی کریں اس رسول کی جو بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے ہیں، ان کی پیروی کریں. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی، آپ کا یہ بھی لقب ہے، نبی امی۔ امی کہتے ہیں بے پڑھے کو امی کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانوں میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہے، انسانوں میں سے کوئی آپ کا استاد نہیں ہے جس سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہو، جس سے آپ نے پڑھا ہو، پڑھنا لکھنا جو ہے وہ سیکھا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ کائنات میں کسی کو علم جو ہے وہ اتنا نہیں دیا گیا۔ تو گویا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اللہ سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی امی اس وجہ سے کہا جاتا ہے، لیکن نبی کا لفظی معنی ہی یہی ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ تو اس رسول کی پیروی کرنے والے ہیں جو نبی امی ہے، یعنی غیب کی خبریں دینے والے۔ یجدونہ مکتوباً، پائیں گے وہ اس کو مکتوباً لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی وہ اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں ان کے بارے میں لکھا ہوا پائیں گے، ان کی صفات جو ہے نا وہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ انہم فی التوراۃ والانجیل، کہ نزدیک ان کے تورات میں اور انجیل میں۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، حکم کریں گے وہ بھلائی کا اور منع کریں گے وہ برائی سے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، اور حلال کریں گے واسطے ان کے ستھری چیزیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کریں گے ان پر بری چیزیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتار دیں گے ان پر، اتار دیں گے وہ ان سے، عنہم ہے نا، ان سے اتار دیں گے ان سے بوجھ ان کا، یعنی جو ان پر ایمان لائے گا تو وہ گویا کہ گناہوں کے بوجھ سے جو ہے نا وہ ہلکا ہو جائے گا، گناہ کے بوجھ اس سے اتر جائیں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق جو تھے ان کے اوپر، یعنی وہ اتار دیں گے ان کے اوپر سے بوجھ بھی اور توق، یعنی جہنم کا توق جو ان کے گلے میں پڑا ہوا تھا، اب ایمان قبول کر لیا، وہ توق کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ توق بھی ان کے گلے سے اتر گیا جی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، پس وہ لوگ جو ایمان لائیں ان پر، وَعَزَّرُوهُ، اور عزت کریں ان کی، وَنَصَرُوهُ، اور مدد کریں ان کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو نازل کیا جائے ساتھ اس کے جی۔ یعنی قرآن پاک، اس کی پیروی کریں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم فرماؤ اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، تم سب کی طرف، جمیعا تم سب کی طرف، الذی وہ، لہو وہی ہے، ملک السماوات والارض وہی اسی کی ہے بادشاہی، الذی لہو
وہ اللہ کے اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی، اور اس رسول پر جو بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے ہیں، الذی یؤمن باللہ، وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کی باتوں پر، یعنی اس کے کلام پر، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور پیروی کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ یہ بنی اسرائیلی کہا کرتے تھے نا، یہ یہودی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی، وہ کہا کرتے تھے کہ جیسے گزشتہ انبیاء جو ہیں وہ کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے نبی بن کے آیا کرتے تھے، تو یہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، یعنی بعض جو ہے نا وہ اس طرح بھی کہا کرتے تھے، تو بات تو بالکل نہیں مانتے تھے نا، تو انہوں نے کہا بات تو مان جاتے تھے، وہ تو کہا کرتے تھے کہ مان لیتے ہیں کہ یہ نبی ہے، لیکن یہ یہود کے لیے نبی نہیں ہے، اہل عرب کے لیے جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے نبی ہیں، یہود کے لیے ہمارے نبی جو ہے نا وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ، اور حضرت موسیٰ کی قوم میں سے، ومن قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے، امتن، ایک جماعت ہے، یہدون، جو ہدایت دیتی ہے، بالحق، سچائی کے ساتھ یا حق کے ساتھ، وبہ یعدلون، اور اس کے ساتھ عدل کرتی ہے، یعنی ان کے یہودیوں میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور کاٹ دیا ہم نے ان کو، اثنتئی عشرۃ، یعنی 12 گروہوں میں، اسباطن، گروہوں میں، امما، اس کا معنی بھی وہی گروہ یا جماعت، یعنی ہم نے ان کو 12 جماعتوں میں یا 12 گروہوں میں یا 12 قبیلوں میں ہم نے ان کو بانٹ دیا۔ یہ ویسے قطع نہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کاٹنے کو، تو یہ ہم نے کاٹ کے الگ الگ کر دیے یا ہم نے بانٹ دیے الگ الگ، 12 گروہوں میں ہم نے بانٹ دیا ان کو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی مانگا ان سے قومہ، ان کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ مارو اپنا عصا پتھر پر، یہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے جی۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، ٹھیک ہے، تو وہ جب عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، پانی وہاں سے نکلا، لیکن وہ آگے تو الگ الگ نالیاں بن گئیں، 12 نالیاں بن گئیں، ہر نالی میں سے پانی جا رہا تھا، تو ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، یعنی اپنی اپنی نالی جو ہے وہ پہچان لی کہ ہماری یہ ہے، ہماری یہ ہے، یہ ہے، تو پہچان لی انہوں نے۔ اگر ایک ہی نالی سے پانی آتا تو یقیناً 12 گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے کا امکان تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 چشمے ان کے لیے پھر جاری فرمائے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر جماعت نے اپنے پینے کی جگہ پہچان لی، جی، قد علم، تحقیق، جان لی یا پہچان لی،
یا جان لیا کل اناس ہر گروہ نے مشربہم اپنا گھاٹ یا اپنے پینے کی جگہ، وظللنا علیہم الغمام اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادل سے. ٹھیک ہے، یہ مقام طیہ کا واقعہ ہے نا، سارا مقام طیہ میں جہاں پہ 40 سال کے لیے یہ قید کر دیے گئے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوہ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ ستھری چیزوں میں سے جو ہم تمہیں دیتے ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا اور نہیں ظلم کیا ہم پر، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے. اس کی تفصیل تو آپ نے ساری پہلے پارے میں سنی ہوئی ہے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب کہا لہم واسطے ان کے، اسکنو کہ رہو تم، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، جی، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو معافی. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں، یا خطیئاتکم تمہاری خطائیں. جی، سنزید المحسنین ان قریب ہم نیکوکاروں کو بہت زیادہ دیں گے. فبدل الذین ظلموا پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولاً بات کو یا قول کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم سوائے اس کے جو کہا گیا تھا ان کو. فارسلنا علیہم رجزا من السماء پس بھیج دیا ہم نے ان پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یظلمون اس وجہ سے کہ وہ تھے ظلم کرتے تھے. آگے 2 آیتیں اور کر لیں میرے خیال ہے جی، تو پورا ہوگا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اور سوال کرو ان سے عن القرية التي اس بستی کے بارے میں، کانت جو تھی، حاضرۃ البحر دریا کے سامنے. یہ جو واقعہ تھا نا، وہ ایلا والا واقعہ، ہفتے والا واقعہ، یہ دوبارہ وہ ہفتے والا واقعہ جو ہے نا وہ رپیٹ ہو رہا ہے یہاں سے. یہ یعنی وہ بنی اسرائیل، یہ یہودی جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود مدینہ سے فرمایا کرتے تھے نا کہ تم لوگ اپنے باپ دادوں کے نقش قدم پر ہو. تو پھر انہوں نے تو ہمیشہ یعنی وہ کہا کرتے تھے نا کہ ہم اپنے باپ دادوں کے نقش قدم پر ہیں. تو حضور نے فرمایا اگر تم اپنے باپ دادوں کے نقش قدم پر ہو تو انہوں نے تو ہمیشہ اپنے انبیاء کی مخالفتیں کی ہیں، تو پھر ظاہر ہے تم بھی ان کے نقش قدم پر ہو، تم نے بھی مخالفت ہی کرنی ہے نا. جی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے نا وہ بھی نافرمان تھے، انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی ہے. انہوں نے یوں سمجھا کہ وہ تو پرانے واقعات ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو انہوں نے ان کے باپ دادوں نے نافرمانیاں کی ہیں. انہوں نے سمجھا پرانے واقعات ہیں، ان کو کون سا پتہ ہونا ہے، یہ تو عرب کے رہنے والے ادھر کے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، یہ اور سے اگلی آیات ہیں جی، جس میں ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا. اذ یعدون فی السبت جب حد سے بڑھتے تھے، فی السبت ہفتہ کے دن میں، اذ تأتیہم حیتانہم جب کہ آتی تھی
ان کے پاس حیتانہم مچھلیاں یوم سبتہم ہفتے کے دن میں شرعن ظاہر ظہور یعنی سامنے آ جاتی تھی، ہفتے کے دن میں نظر آ جاتی تھی ان کو، یا ہفتے کے دن میں وہ سامنے آ جاتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور نہیں آتی تھی وہ ہفتے کے علاوہ یا بغیر ہفتے کے، یا کہ ہفتے کے باقی دنوں میں نہیں آتی تھی، تو اسی لیے تو ان کی آزمائش ہوئی ہے نا۔ تو یعنی ان پر منع تھا ہفتے کے دن جو ہے نا یہ شکار نہیں کرنا، باقی دنوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب باقی دنوں میں وہ جال لگا کے رکھتے اور انتظار کرتے رہتے مچھلیوں کا، مچھلیاں آتی نہیں تھیں، تو مچھلیاں بھی بڑی سیانی تھیں، وہ جناب علی ہفتے کے دن آتی تھیں باقی دن غائب ہو جاتی تھی۔ انہیں بھی پتا تھا کہ ہفتے والے دن ان کو شکار کرنے کی ممانعت ہے، لہذا ہفتے کے دن انہوں نے شکار تو کرنا کوئی نہیں، ہفتے کے دن ہم چلی جاتی ہیں، باقی دن شکار کی جو ہے نا وہ ممانعت کوئی نہیں، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، لہذا جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن آگے بھی وہ ان کے پیو تھے نا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تسی سیانی ہو تو اسی تواڈے نالوں ودنا جی، تو وہ پھر سیانا پن اللہ کے حضور تو نہیں چلتا نا جی تو وہ لا تأتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس، یعنی وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور دن لا يسبتون جو ہفتہ نہ پاتے، ہفتہ نہ پاتے یا ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم تو پھر نہیں آتی تھی ان کے پاس۔ کذالک ایسے ہی نبلوہم ہم امتحان لیتے ہیں ان کا، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ بے حکم تھے یا فاسق تھے۔ ایک آیت وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا امتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، لما تعیذون قوما اللہ کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللہ مہلکہم کہ اللہ ہلاک فرمانے والا ہے ان کو، او معذبہم یا عذاب دینے والا ہے ان کو، عذاب شدیدہ سخت عذاب جی۔ یعنی وہ ان کے بھی 3 گروہ بن گئے تھے نا، ایک گروہ وہ تھا جو شکار کرنے لگے، ایک گروہ وہ تھا جو ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ان سے الگ کر لیا تھا، دیوار کھڑی کر دی تھی درمیان میں، ایک طرف وہ ہو گئے اور ایک طرف یہ ہو گئے، کہا کہ ساڈا ہن مرن جین کھان پین تواڈے نال ختم ہے، تسی نافرمان لوگ ہو جی۔ تو وہ ایک طرف یہ ہو گئے۔ اب ایک وہ تھے جو ایک گروہ وہ تھا جو نہ ان کو منع کرتا تھا اور نہ شکار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ والا گروہ جو نہ منع کرتا تھا نہ شکار کرتا تھا، وہ ان کو کہنے لگا جو منع کرنے والے تھے، تو تانوں کہ لگے یار کر دینے تے جو کر دینے کرن دے انہیں جی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان پر عذاب آنا ہے، یہ پکڑے جانے ہلاک کر دیے جائیں گے اور ان پر عذاب سخت عذاب آنا ہے، اس وجہ سے ہم اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں، ہم پر عذاب نہ آئے جی، ہم اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ قالوا معذرۃ الی ربہم ولعلہم یتقون وہ بولے معذرت کرنے کے لیے الی ربکم طرف رب تمہارے کے،
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ خوف کریں. جی یعنی بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کرنے کو کہ شاید وہ ڈر جائیں، خوف کر جائیں. یہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا ڈریں، خوف کرے، اللہ سے معافی طلب کرے. ہم اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ آگے چلے گا، لیکن پھر سبق زیادہ لمبا ہو جانا ہے، پھر باقی کل ہمارے البلاغ.